ہانگ کانگ کے دی میرا ہوٹل اور کمرہ نمبر 1015 میں ایک شخص نے وہ فائلیں کھولی جنہیں امریکہ نے دنیا سے چھپا کر رکھا تھا۔ یہ کہانی ایڈورڈ سنوڈن کی ہے، جس نے ثابت کیا کہ ڈیجیٹل دنیا میں کوئی بھی چیز خفیہ نہیں ہے۔ دوستو، ہانگ کانگ پہنچنے سے محض چند دن پہلے 29 سالہ ایڈورڈ سنوڈن کی زندگی کسی خواب سے کم نہیں تھی۔ وہ امریکہ کی ریاست نارتھ کیرولائنا کا ایک سادہ سا لڑکا تھا جس نے اپنی محنت سے انٹیلیجنس کی دنیا میں نام بنایا۔ اس کی تنخواہ $2 لاکھ، تقریباً 5 کروڑ روپے سالانہ سے زائد تھی۔ اس کی گرل فرینڈ اس کے ساتھ ایک خوشحال مستقبل کے خواب دیکھ رہی تھی۔ لیکن اسی پرسکون گھر کے اندر سنوڈن ایک ایسی حقیقت سے لڑ رہا تھا جس نے اس کی نیندیں حرام کر دی تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ جس حکومت کی وہ خدمت کر رہا ہے، وہ ایک ایسے پروگرام پر کام کر رہا ہے جو دنیا کے ہر انسان کے نجی پیغامات، ای میلز اور یہاں تک کہ ان کے موبائل کے کیمروں تک رسائی رکھتا ہے۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ کیا یہ ہولناک حقائق واقعی سچ ہے، اور اگر یہ سچ ہے تو کیا پوری انسانیت کو اس ڈیجیٹل دھوکے سے آگاہ ہونے کا حق نہیں؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دنیا کے سب سے محفوظ کمپیوٹر سے ڈیٹا نکالنا کتنا مشکل ہوگا۔ سنوڈن نے کوئی بڑی مشینری استعمال نہیں کی، بلکہ اس نے سسٹم کی اپنی کمزوریوں کو اس کے خلاف استعمال کیا۔ اس نے ایک خاموش ویب کرالر سافٹ ویئر جوڑا جس نے لاکھوں فائلوں کی نقل تیار کی، اور پھر ان فائلوں کو ایک ایسے میموری کارڈ میں منتقل کیا جو ایک عام انسان کے ناخن سے بھی چھوٹا تھا۔ دوستو، اس نے یہ کام اتنی خاموشی اور عقل مندی سے کیا کہ دنیا کے طاقتور ترین سیکیورٹی نیٹ ورکس کو خبر تک نہ ہو سکی۔ سنوڈن جب آفس سے نکل رہا تھا تو سیکیورٹی گارڈز نے اسے روک لیا، لیکن ان کی نظر اس کے ہاتھ میں موجود اس کھلونے پر پڑی جسے وہ روز دیکھتے تھے۔ سنوڈن نے بڑے اعتماد سے اسے گھمایا اور گارڈز کو ایک ٹریک دکھایا۔ گارڈز کو لگا کہ یہ ایک ذہین لڑکا ہے جو صرف کھلونے سے کھیل رہا ہے، جبکہ حقیقت میں اس کھلونے کے اندر امریکہ کے سب سے بڑے راز لے کر جا رہا تھا۔ سنوڈن نے بعد میں بتایا کہ وہ اکثر اپنے ساتھ روبوٹ کیوب رکھتا تھا اور سیکیورٹی گارڈز کے سامنے اسے حل کرتا رہتا تھا تاکہ وہ اس کے عادی ہو جائے اور اسے ایک سادہ سے لڑکے کے طور پر دیکھے، نہ کہ کسی جاسوس کے طور پر۔ 20 مئی 2013 کو اس نے اپنی زندگی کا سب سے کٹن فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی گرل فرینڈ سے جھوٹ بولا۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ اور وہ خفیہ میموری کارڈ لے کر ہانگ کانگ کی پرواز میں سوار ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس جہاز سے اترنے کے بعد وہ کبھی واپس امریکہ نہیں جا سکے گا۔ سنوڈن نے اپنی گرل فرینڈ کے نام ایک مختصر نوٹ چھوڑا جس میں لکھا تھا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں نے جو کچھ کیا وہ میں نے اپنے ضمیر کے لیے کیا، میں تمہیں بنا بتائے چلا آیا، شاید ہم اب کبھی نہ مل سکے۔ سنوڈن 20 مئی کو ہانگ کانگ پہنچا، لیکن اس نے ابتدائی چند دن بہت خاموشی سے گزارے۔ وہ دی میرا ہوٹل کے اس کمرے میں تقریباً قید ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے کمرے سے باہر نکلنا بالکل بند کر دیا تھا، اور یہاں تک کہ کھانا بھی کمرے کے اندر ہی منگواتا تھا۔ اس کا پورا وقت اپنے لیپ ٹاپ پر ان فائلوں کو ترتیب دینے میں گزر رہا تھا جو اس نے میموری کارڈ میں چھپائے تھے۔ دوستو، فرار کے دوران سنوڈن کو ڈر تھا کہ اگر اسے راستے میں مار دیا گیا تو تمام ڈیٹا ضائع ہو جائے گا۔ اس کے لیے اس نے ایک ڈیٹ بین سوچ تیار کیا تھا۔ اس نے ڈیٹا کی خفیہ کاپیاں دنیا بھر کے چند بھروسہ مند صحافیوں کو پہلے ہی بھیج دیے تھے۔ ان فائلوں کو کھولنے کے لیے ایک کی ضرورت تھی جو صرف سنوڈن کے پاس تھی۔ قاعدہ یہ تھا کہ اگر سنوڈن ایک خاص وقت تک آن لائن آ کر سگنل نہیں دیتا تو وہ کی خود بخود ان صحافیوں تک پہنچ جاتی اور تمام راز خود ہی پوری دنیا میں عام ہو جاتے۔ اس طریقے نے اسے ایک طرح سے ڈیجیٹل تحفظ فراہم کیا۔ سنوڈن نے سب سے پہلے مشہور صحافی گرین والڈ اور فلم ساز سے رابطہ کیا۔ اس نے اپنا اصلی نام نہیں بتایا۔ اس نے صحافیوں کو پیغامات بھیجنے کے لیے PGP نامی انکرپشن سافٹ ویئر کا استعمال کیا۔ شروع میں صحافیوں نے نظر انداز کیا، لیکن سنوڈن نے ہار نہیں مانی اور صحافیوں کو مرحلہ وار ہدایت بھیجے۔ جب صحافی اس کی باتوں پر یقین کرنے لگے تو اس نے انہیں ہانگ کانگ بلا لیا اور اس نے انہیں ایک خاص جگہ پر ملنے کا کہا اور پہچان کے لیے کچھ نشانیاں بتائی۔ اس نے صحافیوں کو ہدایت دی کہ وہ ہانگ کانگ کے دی میرا ہوٹل میں ایک ایسے شخص کو تلاش کرے جس کے ہاتھ میں روبوٹ کیوب ہو۔ یہ وہی کھلونا تھا جس نے اسے آفس سے ڈیٹا نکالنے میں مدد دی تھی۔
5 جون 2013 کو جب صحافی کمرہ نمبر 1015 میں داخل ہوئے تو سنوڈن نے سب سے پہلے ان کے موبائل فونز فریزر میں رکھوائے۔ اسی رات ان فائلوں کی بنیاد پر پہلا آرٹیکل شائع ہوا جس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ خبر یہ تھی کہ امریکی ایجنسی NSA لاکھوں شہریوں کے فون ریکارڈ اکٹھے کر رہی ہے۔ سنوڈن نے کمرے کے اندر ہی انٹرویوز ریکارڈ کروائے۔ وہ اسی کمرے میں سوتا، وہی کھاتا اور وہی کام کرتا تھا۔ اس نے دروازے کے نیچے تولیے رکھ دیے تاکہ باہر سے کوئی آواز یا لیزر مائکروفون اس کی گفتگو نہ سن سکے۔ جب بھی وہ پاسورڈ ٹائپ کرتا، اپنے سر پر ایک سرخ رنگ کا بڑا تولیہ ڈال لیتا تھا تاکہ کمرے کے کسی خفیہ کیمرے میں اس کے پاسورڈ نہ آ سکے۔ جیسے ہی اس کی شناخت ظاہر ہوئی، سنوڈن کو معلوم تھا کہ امریکی ایجنٹ کسی بھی وقت اس کمرے پر چھاپہ مار سکتے ہیں۔ وہ خاموشی سے بل چیک آؤٹ کیے بغیر ہوٹل سے نکلا اور ہانگ کانگ کے ایک سری لنکن پناہ گزینوں کے ساتھ انتہائی غریب بستی میں چھپ گیا۔ 23 جون 2013 کی صبح سنوڈن نے ایک ٹیکسی لی اور سیدھا ہانگ کانگ کے ایئرپورٹ پر پہنچا، اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس وقت تک امریکہ نے اس کا پاسپورٹ کینسل کر دیا، لیکن وہ سسٹم میں اپڈیٹ نہیں ہوا تھا اور وہ خاموشی سے ایئر فلوٹ کے پرواز سوار ہو کر ماسکو کے لیے روانہ ہو گیا۔ 23 جون 2013 کو جب سنوڈن کا جہاز ماسکو کے ایئرپورٹ پر اترا تو اسے وہاں سے کیوبا اور پھر ایکواڈور جانا تھا، لیکن امریکہ نے عین وقت پر اس کا پاسپورٹ منسوخ کر دیا۔ اب سنوڈن نہ تو روس میں داخل ہو سکتا تھا اور نہ ہی کسی دوسرے ملک کی پرواز لے سکتا تھا۔ اس نے 39 دن ایئرپورٹ کے ٹرانزٹ زون میں گزارے۔ وہ ایئرپورٹ کے اندر موجود ایک چھوٹے سے کیپسول ہوٹل میں رہتا تھا۔ اس کے پاس صرف ایک بیگ تھا جس میں کچھ کپڑے اور اس کا لیپ ٹاپ تھا۔ اسے کھانا ایئرپورٹ کے عملے یا اس کے وکلاء کی طرف سے پہنچایا جاتا تھا۔ وہ دن بھر ایئرپورٹ کی کھڑکیوں سے باہر جہازوں کو اڑتے دیکھتا رہتا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ خود کہیں نہیں جا سکتا۔ امریکی حکومت مسلسل روس پر دباؤ ڈال رہا تھا کہ اسے ہمارے حوالے کیا جائے، جبکہ سنوڈن کو ڈر تھا کہ CIA کے ایجنٹ اسے ایئرپورٹ سے اغوا نہ کر لے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے لیے یہ ایک بہت بڑا سیاسی موقع تھا۔ شروع میں روس اس معاملے میں پڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن جب امریکہ نے دباؤ بڑھایا تو پوٹن نے اسے روس کی عزت کا مسئلہ بنا لیا۔ پوٹن نے سنوڈن کو پناہ دینے کے لیے ایک سخت شرط رکھی: تمہیں ہمارے امریکی پارٹنرز کو نقصان پہنچانا بند کرنا ہوگا، یعنی مزید راز فاش نہیں کرنے ہوں گے۔ سنوڈن نے اس پر اتفاق کیا کیونکہ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ 39 دن کی طویل جدوجہد کے بعد روس نے اسے 1 سال کی عارضی پناہ دے دی۔ سنوڈن خاموشی سے ایئرپورٹ سے باہر نکلا اور ایک خفیہ مقام پر منتقل ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس کی پناہ میں توسیع ہوتی گئی اور آخرکار 2022 میں اسے روس کی مکمل شہریت دے دی گئی۔ آج وہ ماسکو میں اپنی اہلیہ اور بچوں کے ساتھ ایک عام روسی شہری کی طرح زندگی گزار رہا ہے۔